السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ تو یہاں پر یہ متکبر سرداروں کا ذکر ہے کہ جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور جن کا حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ہر طرح کی یہ ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، باٹ کو بدل دینا، یہ سب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ خرابی تھی۔ تو نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی سزا کس طرح سے دی کہ زبردست قسم کا زلزلہ آیا اور اس نے انہیں آ لیا۔ اور اس بڑے عذاب سے پہلے ان حالات کے ذریعے امتحان، آپ لوگ جانتے ہیں کہ امتحان کیا جاتا ہے، یعنی آزمائش شرط ہوتی ہے تنگی اور خوشحالی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کی جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تنگی اور خوشحالی میں کس طریقے سے کون سا رویہ اختیار کرتا ہے، ناشکری کا یا پھر رونے پیٹنے کا یا پھر اللہ کے ہاں شکر گزاری کا، صبر کا معاملہ کرتا ہے۔ تو جس طرح سے حالت امن ایک امتحان ہوتا ہے کہ امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا کیا ہے، بہت ہی بڑی یہ گستاخی سمجھ لیں یا پھر کیا ہے، بہت ہی برا فعل ہے کہ اگر ہم امن میں ہیں، سکون میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں جس نے ہمیں یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر ہم بھول جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی پکڑ بھی بہت ہی سخت ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہر حال میں یہاں پہ شکر گزاری کا سبق ہمیں ملتا ہے اور ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہی اللہ تعالیٰ کا رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جس میں نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے جب دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا گیا تھا، اور وہ کون سے معجزات تھے؟ دو جو مین تھے، عصا اور ید بیضا۔ عصا کا کیا مطلب ہے؟ عصا کا اژدہا بن جانا، اور ہاتھ کا ید بیضا یعنی ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا۔ یہ دراصل حق کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے تھے، جو کہ فرعون کے دربار میں انہوں نے جا کے اپنا عصا وہاں پہ کیا تھا وہ پھینکا اور پھر وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جس کو دیکھ کر فرعون کے جو جادوگر تھے وہ اس حق کو پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کیا کیا، فوراً نے اس حق کو قبول کر لیا اور پھر اس پر وہ جم بھی گئے۔ لیکن اب فرعون کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، میرے ہی درباری، میرے ہی پاس، میرے قریب رہنے والے لوگ جو ان سے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کو دیکھ کر
تو اس کو وہ بہت زیادہ غصہ چڑھ گیا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پہ اسی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دین کے راستے میں جو آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ شرط ہے، اور اس دین کے راستے میں آنے والی آزمائش کے وقت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر اور فوت کرنا ہم کو مسلمان ہی۔ تو آل فرعون کی جو آزمائش ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پارہ نمبر 9 میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا قحط پڑا، ٹھیک ہے، پھلوں کی کمی ہوئی، اس قوم پر جو آزمائشیں آئیں، پھر طوفان بھی، اور ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا بیجا جانا، عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرنا، مگر جو ہی عذاب ٹل جاتا۔ یہ سب عذاب کی قسمیں تھیں جو اس قوم پر آئی تھیں، تو لیکن جو ہی وہ عذاب ان سے دور کیا جاتا اور وہ پھر فوراً ہی وہ کیا کرتے، ایک طرف وعدہ کرتے ایمان لانے کا، دوسری طرف پھر کیا وہ مکر جاتے، لیکن پھر وہ انہوں نے اسی اپنی پرانی روش پہ چل پڑتے، تو عذاب ٹلتے ہی وہ پھر خلاف ورزی شروع کر دیتے۔ تو اسی میں پھر فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے فرعونیوں کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی، تو وہ بچڑے کو معبود بنا کر شرک کی آزمائش میں اب گرفتار ہو گئے۔ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، نیک اور بد کو چھانٹ کر الگ کر دیں، کیونکہ آزمائش آتی ہی اسی لیے کہ کون سا بندہ میرے امتحان پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اترتا ہے۔ تو بت پرستی کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نفسیات ہوتی ہے کہ بتوں کے گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کر انسان ان کی پرستش کرنے لگتا ہے، برخلاف اس کے اللہ کی ہستی نگاہ سے اوجل ہے اور کوئی ظاہری کشش نہیں۔ پتہ ہے سارا کچھ کہ اس کے اندر یہ ہمیں ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی عبادت پر یکسو ہونا ان کو مشکل لگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ کیا کرتے، بت پرستی، اپنے نفس کا بت بنا لینا، یا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، یا پھر شیطان نے جو جو چیزیں ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیں وہ انسان جو ہے وہ اسی کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کو دیکھنا آگے کیا ہوا کہ جب انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تختی سے نوازا، جہاں پہ ان کے اندر کیا تھی، ان کے اندر کچھ احکامات تھے، تورات کتاب دی گئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کچھ احکامات سے کہا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان پر عمل کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے ان کی قوم۔ اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پورا نہ ہوا، لیکن کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اے موسیٰ ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اللہ کو، کس نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، تو ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا، کیونکہ دنیا میں کسی کے دیکھے مجال ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ کی تجلی کو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا، اپنی تجلی صرف جس کو دیکھ کر دیکھے، باقی کے لوگ بھی وہ کیا تھے، بے ہوش ہو گئے سب۔ تو تکبر، یہاں پہ تکبر ان کا دکھتا ہے نا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ تو تکبر ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دراصل تکبر کا مطلب ہے حق سے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا اور خود کو بڑا سمجھنا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا شخص جنت میں نہ جا سکے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا ان کے شرک پہ بہت ہی غصہ آیا تھا، اور یہ غصہ بھی بجا تھا، مگر خیر لمبا نہیں تھا، یعنی طویل نہ تھا۔ حقیقت واضح ہوئی تو دل میں بدگمانی نہیں رکھی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے آ کے نا سب سے پہلے کوہ طور سے جب آئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کے نا بالوں کو کھینچا۔ انہوں نے کہا یہ کیا، پیچھے تم نے موسیٰ ہارون تم نے پیچھے خیال نہیں رکھا،
یہ لوگ کس چیز میں شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پھر جب پتہ چلا کہ اے میری ماں کے بیٹے میرے سے نہیں، انہوں نے خود سے یہ کام کیا ہے، تو دل میں انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بدگمانی نہیں رکھی، اس لیے فوراً دعا کی رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ رحمت کے مستحقی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے آگے دعا کریں۔ اللہ کی وسیع رحمت متقی، زکوٰۃ دینے والوں اور آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ دراصل یہی کامیابی کا راز بھی ہوتا ہے کہ نبی امی کا مقام پہچاننے، ان کی تائید کرنے اور ان پر نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنے میں ہی یہ ہماری کامیابی ہے، اور رحمت کے مستحق بھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ دین کے ذریعے دیکھیں، اگر دنیا طلبی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی کتاب کے بدلے میں دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کرنا، اس کے بدلے سے کیا مراد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کتاب کو نعوذ باللہ بیچ کر اس کے احکامات کو، جس طرح سے وہ فتوے غلط قسم کے اپنی مرضی کے لگا لیتے تھے بنی اسرائیل بھی، یہودی بھی، تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بدلے میں جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، یہ دنیاوی فائدے نہ حاصل کرنا بلکہ اللہ سے جنت طلب کرنا، کتاب کو مضبوط پکڑنا، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے۔ پھر عہد الست بھی آپ کو پتہ ہے، عہد الست کیا تھا کہ سب روحوں سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا تاکہ یہ لوگ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ تو دنیا کا جو لالچی شخص ہوتا ہے وہ دین کا علم آنے کے بعد دین چھوڑ کر دنیا کی طرف لپک پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی مثال کیا ہے، کہ کتے کا کیا ہے، جس طرح کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے اور وہ واپس اگر مانگے تو وہ کیا ہے، ایک کتے کا اپنی ہی کیہ کو چاٹ لینا، اور پھر دوسرا اس کا مثال کیسے، جیسے کتے کی طرح کا لالچ ہوتا ہے، دنیا کا لالچی شخص جہنم میں کثرت جو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوگی جو لالچی ہوں گے، جو دین کا علم آ جانے کے باوجود بھی دین کو چھوڑنے کی طرف لپکے پڑے ہوں گے، ان کا دل، کان، آنکھ سے حق کو نہ سمجھنے اور نہ قبول کرنے والوں کی یہ اکثریت جون سی ہوگی نا وہی جہنم میں ہوگی۔ تو ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنا ہے، ناموں سے بچنا، ان ناموں سے اس نے ایسے نام رکھنے سے بچنا جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے، یعنی ناموں سے بچنا جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے۔ ہم نے کس کے لیے دعا مانگنی ہے، کس کے ناموں سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ غیب کا علم آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر وقت پیش بندی کر لیتے۔ تمہارے جیسے بندے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اب آگے کیا ہے، کچھ وہ ایسے لوگ جو کہ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ در حقیقت وہ کچھ اپنی من مانی کی چیزیں کرتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، ہمیں اس سے ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ باقی سب بندے ہیں اور کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو اعراض کا طریقہ بھی ہمیں یہاں پہ بتایا گیا کہ درگزر کے ساتھ ہم نے بھلائی کا حکم دیتے رہنا ہے، اور جاہلوں سے الجھنے کی بجائے اعراض کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، جہاں پہ بھی جاہلانہ باتیں ہو رہی ہوں یا تو آپ انہیں روک سکتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ تو روک لیں، ورنہ اس جگہ سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کچھ جب آداب بھی ہوتے ہیں نا اسی طرح سے، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور اسے غور سے سننا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن اتر سکے۔
لیکن آداب قرآن ہم کیا ہے، جب کوئی پڑھ رہا ہو ہم اسپیشل اسی میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم باقاعدہ۔ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموشی سے آ کے ان کے پاس بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے پھر اپنے تعلقات کی اصلاح بھی کرنی ہے، دنیا بھر کے مال و متاع سے بہتر ہے اس لیے یہ جو تعلقات کی اصلاح کرنا، اس لیے کہ مال کی خاطر ہمیں لڑنے سے بچنا ہے، مال کی خاطر ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے بلکہ اصلاح کرنی ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، جس کے دل ذکر الہی سے ہل جائے، ایمان بڑھ جائے، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ تقویٰ کے فائدے بھی یہی ہیں کہ متقی بننے سے دل میں میزان حاصل ہوگی اور گناہ معاف ہوں گے۔ سچا مولا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہمارا سچا دوست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، یہ ہے موتی، یہ ہے نگینے، یہ ہے قرآن۔ تو ہمیں ایسے ایسے پوائنٹس اس میں سے اپنے لیے لیسن کے لیے نکالنے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر آزمائش آئے تو صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمارا سچا دوست ہے۔ تو آئیے دنیا کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے کس سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔